السلام علیکم۔ پاکستان میں ڈرون حملے 2004 سے شروع ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کا امریکہ کے ساتھ کیا ہوا کچھ ارینجمنٹ ہے جس کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ پائی۔ تمام حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی ریٹن تحریری معاہدہ نہیں کر رکھا، تو وہ امریکہ کس معاہدے کے تحت یہ حملے کر رہا ہے، آج تک اس کی وضاحت جو ہے وہ ہونا باقی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا یا امریکن میڈیا جو جس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ ایک کانسنٹ شامل ہے کسی قسم کی حکومتی لیول کے اوپر یا ہو سکتا ہے فوج کے لیول کے اوپر، جس کی بنا کے اوپر امریکی ڈرون آتے ہیں اور پاکستانی علاقوں میں یہ حملے کر کے اور چلے جاتے ہیں۔ جو تعداد بتائی جاتی ہے اس میں ہلاکتوں کی وہ بھی مختلف ہے، ڈسپیوٹیڈ ہے، متنازع ہے۔ امریکی کہتے ہیں کہ یہ اتنے پن پوائنٹڈ اٹیکس ہیں کہ ہم جس کو ہٹ کرنا چاہیں، کسی ونڈو پین کو ہٹ کرنا چاہیں تو صرف اسی کو ہٹ کرتے ہیں، جس کو مارنا چاہیں اسی کو مارتے ہیں، اور دہشت گرد ہیں سارے۔ اوپر سے میزائل جو بلندی سے آ کے فائر کرتا ہے، اور کلیم ان کا یہی ہوتا ہے کہ سسپیکٹڈ ٹیررسٹ مارے گا، اور یوں ہی خبر چلتی ہے۔ لیکن اب 4-5 مختلف رپورٹس آئیں۔ سب سے پہلے اقوام متحدہ کے ایک خصوصی نمائندے نے رپورٹ جاری کی، جس کو ہم کریڈیبل رپورٹ کہہ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا 400 سے زیادہ شہری ہلاکتیں ہوئی۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اسی نمبر کو بنیاد بناتے ہوئے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور ریکنفرم کیا کہ اقوام متحدہ کے نمائندے کی رپورٹ درست ہے۔ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بڑی سٹرانگ ورڈڈ رپورٹ جاری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ امریکی ڈرون اٹیکس ایسے تھے جو جنگی جرائم کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور وہ ڈبل ٹیپ جسے کہتے ہیں کہ ایک اٹیک کیا، لوگ مرے ہوئے تھے، ریسکیو کرنے کے لیے کچھ اور لوگ آئے تو دوبارہ ڈرون آیا، دوبارہ حملے ہوئے، اور جو لوگ ریسکیو کرنے آئے تھے اور لارجلی سیویلین تھے وہ بھی اس میں مارے گئے۔ 400 سے 900 شہری ہلاکتیں کہا جاتا ہے 2004 سے اب تک ہو چکی ہیں۔ تو حکومت پاکستان کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ دوسرا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جس کو ہم نے اپنے انوگرل پروگرام میں بھی ڈسکس کیا۔ آج اسٹوڈیو سے ہمارا پہلا پروگرام ہے تو آج اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے، اور تمام جو پارٹیز ہیں، مین سٹریم پارٹیز جو اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار بھی ہیں اور جن کا وزن ہے اور جو پالیسی سازی کی اہلیت بھی رکھتی ہیں اور ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس اس کا حل کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت امریکہ میں، اور یہ تمام مسئلے کسی نہ کسی طور پر امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو امریکہ کا دورہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پرویز رشید صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات۔ پرویز صاحب بہت شکریہ، اور آج ہمارا سیٹ سے پہلا پروگرام ہے، ریئلی آنرڈ کہ آج آپ ہمیں یہاں سے جوائن کر رہے ہیں۔ مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، چانڈیو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، سابق وزیر خارجہ بھی ہیں۔ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں۔ پرویز رشید صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ رپورٹ کی اگر آپ نے ورڈنگ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ بہت سی اٹیکس ایسے تھے جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ کچھ واقعات انہوں نے رقم کیے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کیے کہ ایک کھیت میں عورت بیٹھی تھی، اس پہ حملہ ہو گیا، مزدور بیٹھے تھے، اس پہ حملہ ہو گیا، ایک مدرسے کا بتایا گیا 82 بچے تھے، اوپر اٹیک کیا گیا، مار دیا گیا، بتایا گیا سارے سسپیکٹڈ ٹیررسٹ ہیں۔ حکومت پاکستان اس کے اوپر کیا پالیسی اختیار کر سکتی؟ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا پہلا پروگرام ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، تو میری طرف سے، چانڈیو صاحب کی طرف سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، تینوں کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد پیش کر دیتا ہوں۔ اور بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ ہم سے سینئر ہیں سب سے، تو انہوں نے افتتاح کیا آپ کے پروگرام کا۔ نوازش شاہ صاحب آپ کی اجازت کے بغیر آپ سے افتتاح کرا دیا میں نے۔ پورا حق ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں ہم تینوں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا موقف تقریباً ایک جیسا رہا، اور ہم تینوں نے ڈرون حملوں کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے موقف میں کوئی کبھی بھی نہ کمزوری تھی نہ کبھی کوئی اختلاف تھا۔ ہم سب اس کو سمجھتے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑا اچھا ہوتا کہ آج ہم تینوں کے ساتھ اگر آپ کسی طریقے سے جنرل مشرف صاحب کو بھی پکڑ لیتے، کیونکہ یہ ان کے زمانے کا کیا ہوا ایک ایسا جال ہے جس میں ہم پاکستان کی ریاست بھی اس کی گرفت میں ہے اس وقت، ہمارے لوگ بھی اس کی گرفت میں ہیں، اور ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے، اور وہ اس سوال کا جواب دینے کے پابند بھی ہیں کہ وہ بتائیں ہمیں کہ بھئی ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا معاہدے کیے، دنیا کے کن کن ملکوں کے ساتھ آپ نے کون کون سی سودے بازیاں زبانی کی۔ پرویز صاحب تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، کیونکہ انفارمیشن منسٹر آپ ہیں، اب آپ کے تو نالج میں ہوگا، وہ تو جنرل صاحب تو ہیں نہیں، کیا اس کے اوپر انہوں نے کوئی تحریری معاہدہ کیا کسی میٹنگ میں باقاعدہ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ انہوں نے کچھ ایسی کمٹمنٹ دی ہوئی ہے؟ کچھ ایسی تفصیل تو بتا دیجیے آج ہمیں۔ یہ جہاں تک میرے علم میں تحریری تو شاید ابھی تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ سکی، اس لیے میں اس بارے میں تو نو ریٹن ایگریمنٹ آن ڈرون اٹیک، ریٹن ایگریمنٹ جو ہے وہ کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے، درست ہے، لہٰذا اس میں شاید کوئی زیادہ چھان بین کی ضرورت پڑے۔ ایشو اس وقت اب یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ان کو رکوانا جو ہے وہ ضروری ہے،
اور اس پہ پارلیمنٹ کی قراردادیں بھی موجود ہیں جو مشترکہ طور پر کی گئیں. پھر ہماری حکومت جب بنی تو ہم نے اس پہ سفارتی کوششیں جو ہے بہرحال زیادہ قوت کے ساتھ کیں, پہلے کے مقابلے میں زیادہ زوردار طریقے سے کیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں دفتر خارجہ میں بلا کر بھی اس پہ بات چیت ان کے ساتھ کی گئی. پھر سلامتی کونسل جو کہ دنیا کا ایک بڑا ادارہ ہے جہاں پہ اس طرح کے معاملات کو لے جایا جاتا ہے, سلامتی کونسل میں اس ادارے کو لے جایا گیا. جنرل اسمبلی میں اس پہ بات چیت کی گئی, اور اس کے علاوہ جو وفود امریکہ سے آتے ہیں ان سب کے ساتھ. تو سفارتی ذرائع سے حکومت پاکستان بھرپور اس چیز کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ آپ یہ ڈرون حملوں کا ہتھیار جو ہے اس کو استعمال کرنا بند کیا جائے. پرویز صاحب لیکن پھر تو ہم درخواست کر رہے ہیں, ہم روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ درخواست نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ سفارتی ذرائع سے ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں. سفارتی ذرائع سے جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کو درخواست اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ساری مہذب دنیا جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی اپنے اس طرح کے پیچیدہ معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. شاہ صاحب, آپ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے اور آپ کے نالج میں بہت ساری تفصیلات ہوں گی. امریکنوں سے جب انٹریکشن ہوتا تھا اس میں بھی آپ میٹنگ میں کیونکہ تھے ہی فارن منسٹر, تو آپ کی تفصیلات پوری طریقے سے آپ باخبر ہوں گے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا ارینجمنٹ ہے جس کے تحت جنرل پرویز مشرف کے جانے کے باوجود, ہمارے احتجاج کے باوجود, سلامتی کونسل میں مسئلہ اٹھانے کے باوجود امریکہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستانی علاقوں کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے؟ دیکھیے, جیسے پرویز رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہ تھا, نہ کم از کم میں دیکھ سکا ہوں, اور میں نے اس کو پروو کرنے کی کوشش بھی کی, میں نے سوالات بھی کیے. جتنے کوارٹرز کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا دفتر خارجہ کے علاوہ بھی مجھے جواب یہی دیا گیا کہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے, اور یہ تسلسل سے جواب یہی مل رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود حملے بھی ہو رہے ہیں, اور آپ نے جیسے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 400 سے زیادہ شہریوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں, بہت سے زخمی بھی ہوئے ہیں, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو نئی رپورٹ آئی ہے تو وہ اس کو وار کرائمز کے زمرے میں بھی کچھ حملوں کو اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اب یہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں اتفاق کروں گا اپنے بھائی سے جنہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اکراس دا بورڈ ایک کنسنسس پیدا ہو چکا ہے. آپ کی پارلیمان بھی قرارداد پیش کر چکی ہے, پاس کر چکی ہے, اور اکراس دا بورڈ پولیٹیکل کنسنسس موجود ہے. اب نواز شریف صاحب امریکہ میں موجود ہیں اور ان کی صدر اوباما سے انٹریکشن ان کا ہونا ہے. یہ انٹریکشن امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹریکشن کی جہاں تک ڈرونز کا تعلق ہے, ہماری جو آگے کی سمت ہے اس پر اس کی امپلیکیشنز پڑیں گی. مثال کے طور پر ان کو سمجھانا یہ ہے اور ان کو قائل کرنے کی ضرورت یہ ہے امریکیوں کو کہ اگر آپ یہ تسلسل سے جاری رکھتے ہیں تو پاکستان کی جو پبلک اوپینین ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور جب وہ پبلک اوپینین متاثر ہوتی ہے تو آپ چاہے کتنی ہی خیر سگالی کہہ دیں, آپ اکنامک اسسٹنس کی بات کر دیں, آپ ملٹری ایڈ بحال کر دیں, امریکہ کے ساتھ عوامی سطح پر تعلقات میں گرم جوشی پیدا نہیں ہوگی, کیونکہ پبلک اوپینین کے شاہ صاحب. لیکن ایک چیز اور آپ سے وضاحت چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو ڈرونز ہیں یہ CIA آپریٹ کرتی ہے. اسپیشل ارینجمنٹ ہے جس کے تحت ان کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے علاقوں کے اوپر میزائل داغتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. CIA کو آپریشن کرنے کے لیے کیا ارینجمنٹ پاکستانی فوج کے ساتھ ہو سکتا ہے, پینٹاگون اور GHQ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو؟ کیونکہ یہ میرے لیے تھوڑا سا اور پاکستان کی قوم کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا باعث ہے کہ ہماری لیڈرشپ یہ کہے, پرائم منسٹر آف پاکستان جا کے UN میں جا کے کہیں کہ نہیں یہ تو بڑی خلاف ورزی ہے, وہ پھر اگلے دن میزائل فائر کر دیں. تو کچھ تو ایسی چیز ہے جو ان کو الاؤ کرتی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان کا جو میں آج اخبار ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ڈائریکٹر CIA ہے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور تبادلہ خیال ہوا ہے, تو وہ بہتر پوزیشن میں اس کو پروب کر سکیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. اور وہ پاکستان کا, دیکھیے انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنا ہے, اور پاکستان کے نقطہ نظر میں آج اتفاق ہے. آج پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ نہ صرف ہم نے اتفاق پیدا کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا جب کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے جب عمران خان ڈرون کے بارے میں بات کیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کیوں ایک رٹ پہ لگے ہوئے ہیں, ایک ہی بات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آج دھیرے دھیرے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اور سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی امپلیکیشنز تھیں, ہمارے داخلی معاملات میں بھی امپلیکیشن ہے اور خارجی امپلیکیشن. جی چانڈیو صاحب سے بھی پوچھیں کہ ویکی لیکس نے بہت ساری جو رپورٹس منظر عام پر لائے. جی شاہ صاحب.
میں عرض کر رہا تھا نا جی کہ اب یہ ایک اپرچونٹی ہے پرائم منسٹر صاحب کے پاس کہ اس کو ریز کریں، کیونکہ ایک طرف آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ بھی قومی سطح کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے۔ اب ایک طرف اگر مذاکرات آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف ڈرونز تسلسل سے جاری رہتے ہیں تو وہ کشیدگی جاری رہے گی اور تعلقات معمول پر نہیں آئیں گے اور مذاکرات میں تعطل ہوگا۔ اسی طرح ایک طرف اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پرامن انخلاء ہو جائے افغانستان سے 2014 میں جس کو مکمل ہونا ہے، اور دوسری طرف حملے جاری رہے تو وہ پھر ایک کاؤنٹر اٹیکس بھی تو ہوں گے اور وہ پھر ہم سے توقعات جو رکھیں گے تو وہ ماحول نہیں بنے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چانڈی صاحب جی صحیح ہے۔ چانڈی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک وکی لیکس کے ذریعے ایک ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آیا ہے جس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ ڈرون حملے بھی ہونے دیں اور احتجاج بھی کرنے دیں، تو کچھ ایسی ریفلیکشن ہمیں ملتی ہے اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کہ جو یہ چاہتی تھی کہ پبلکلی تو وہ اس رائے عامہ کو دیکھتے ہوئے جو خلاف ہے ڈرون حملوں کے ایک بیان جاری کر دیں۔ دفتر خارجہ میں ابھی پرویز صاحب نے کہا ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں، تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان کا پھر یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا، ایک اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے اور ایک امریکنوں سے ارینجمنٹ برقرار رکھنے کے لیے؟ حقیقی تو میں نہیں کہہ سکوں گا کہ یہ الفاظ ہوئے یا یہ استعمال کیے جائیں، مجھے پتہ نہیں، لیکن جو موقف اختیار کیا گیا اس موقف میں آج کی حکومت کے موقف میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ ابھی ان کو عملی اقدامات اٹھانے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے سپلائی لائن کو بند کرنے کا اگر مطالبہ قوم کی طرف سے ہوا تو بند کیا، پھر اس کانفرنس میں نہ جانے کا کوئی فیصلہ ہوا تو ہم نے کیا۔ جو فیصلے، جو مطالبات قوم کی طرف سے، پارلیمنٹ کی طرف سے، ہماری میڈیا کی طرف سے وہ انہوں نے پورا کی ہے۔ اب اندر کی بات مجھے نہیں پتا، آج کا جو بیان آیا ہے چانڈیو صاحب آپ نے سپلائی لائن بند کرنے کی بات کی، جب ہمارے سلالہ پہ اٹیک ہوتا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن سلالہ اٹیک کے اوپر پبلک رد عمل بھی تھا، فوج ایز انسٹیٹیوشن جو تھی وہ بھی خفا ہوئی، تو آپ نے سپلائی لائن روک دی۔ یہ رپورٹس جو میرے سامنے پڑی ہیں یہ کچھ ایسے واقعات بتاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک عورت اور اس کے بچے اگر کھیت میں کام کر کے شام کو روٹی سوکھی کھا رہے ہیں اور اوپر سے میزائل انہیں دہشت گرد کہہ کے مار جاتا ہے، تو تب ہم نے سپلائی لائن کیوں نہیں روکی؟ کسی بھی شکل میں اس کی تو حمایت کی نہیں کی، نہ آج ہو رہی ہے نہ کل ہو رہی تھی، کل بھی ان کے خلاف تھے، آج بھی وہی بیانات ہیں۔ میں ابھی کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، کیا موقف میں تبدیلی آئی ہے گزشتہ حکومت کے اور آج کی حکومت کے موقف میں؟ آج کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی آج بیان ہے کہ ہم مشترکہ لڑائی لڑیں گے دہشت گرد، تو یہ بیان تو ہمارا بھی تھا۔ ہمارا کون سا فرق آ گیا ہے؟ انہوں نے کون سا، ہماری ایک جماعت ہے، ابھی میں مخدوم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے تاثر یہ دیا تھا کہ یہ اس حکومت کا کیا جا رہا ہے اتحادیوں کا۔ اب تو آپ آ گئے، اللہ والے لوگ آ گئے، اب محب وطن لوگ آ گئے، اب آپ کے وہ دوست بھی ہیں، اب آزاد العلاقوں میں گھوم سکتے ہیں، آپ رکوائیں نا، آپ ڈرون کو رکوائیں نا۔ ہمیں تو لگتا تھا آپ پتھروں سے ماریں گے، اینٹوں سے ڈرون کو، ہمارے بعد یہ کریں گے، پانے سے تو کوئی تبدیل نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر سپلائی لائن دوبارہ بحال ہوئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ امریکی سفیر سے کچھ رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بیان کبھی آیا کہ سپلائی لائن کیوں ابھی تو جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے علاقے سے نوشہرہ سے سپلائی کوئی فرق نہیں، مطلب میں بات کر رہا ہوں قبلہ صاحب، پھر آپ فرمائیے گا نا، تو کوئی فرق تو ہے نہیں، لیکن ہم دعاگو ہیں۔ اب دیکھیے میں کل بھی بیان دے رہا تھا، پرویز رشید صاحب کیونکہ میرے بڑے پیارے اور محترم بھائی، ان کے بیان کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے۔ پی ایم صاحب نے بھی کہا، تو میں نے کہا میں زیادہ پر امید اس لیے نہیں ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم موقف بتائیں گے، تو موقف تو پاکستان کی ہر حکومت یہی بتاتی ہے کہ یہ قیامت پاکستان کے لوگوں پر کیوں گرائی جا رہی ہے۔ اب جتنی ان کا اختیار ہوگا، جتنی کوشش کریں گے کہ دنیا میں ان کو مثال طور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ہم سفارتی ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنی دنیا میں اپنے دوست ہیں، ان کا ایک پریشر پیدا کر کے بات کوئی فرق نہیں، مختلف کوئی نہیں۔ ابھی کیونکہ وہ امریکہ گئے ہیں، میری پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں یہ فرق ہے کہ ہمارے جب اس قسم کے دورے ہوتے یا کوئی موقع آتا تو ایک قیامت بپا ہوتی، سارے ماحول کو مشکوک بنایا جاتا، لیکن میں اس موقع پر یا ہمارا کسی رہنما نہیں، ہم کہتے ہیں ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے اس دورے کے کامیابی کے دعاگو ہیں، اللہ ان کو کامیاب کر کے۔ اچھا پرویز رشید صاحب، موسٹ کروشل ٹائم ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت امریکہ ہے، امریکی فوجوں کی واپسی بھی افغانستان سے شروع ہونی ہے، اور ڈرون کا مسئلہ اس کے اوپر یو این بھی ایک پوزیشن لے چکا ہے، ان کا ہیومن رائٹس کا جو کمیشن ہے اس کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ حکومت پاکستان کا موقف بڑی حد تک اس پالیسی کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، کیا آپ وہ فرق لائیں گے جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فرق تو آ چکا ہے،
اس لیے کہ سفارتی ذرائع کے ذریعے بھی جب بات چیت کی جاتی ہے تو اس کے درجات ہوتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب خود وزیر خارجہ رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بات کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں، اس کی شہادت بھی دے سکتے ہیں کہ سفارتی ذرائع میں آپ مثلا سفارتی ذرائع میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بیان دے دیا، بیان کے الفاظ کے چناؤ کیا تھا آپ کا، پھر یہ کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ چل کے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ آپ جنرل اسمبلی میں بات کریں گے تو اس کا وزن اپنا ہے، سلامتی کونسل میں جب کسی مسئلے کو لے جا کر ایشو کو ڈسکس کریں گے اس کا اپنا وزن ہے، جب دو ملکوں کے سربراہ آپس میں ملاقات میں جاتے ہیں اور اس میں کسی موضوع پر بات کی جاتی ہے تو اس کا اپنا ایک وزن ہے۔ تو میرا عرض کرنا یہ کہ سفارتی ذرائع میں ہم نے زیادہ طاقتور طریقے سے اس موقف کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہی بات کہی ہے جس کی طرف یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ان کو بند کرانے کی بات ہونی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی کہ اس وقت پاکستان میں جو اتنی پارلیمانی سیاست ہے، جو پارلیمانی سیاست کی نمائندگی کرتے ہیں لوگ، ان کا موقف اس پر ایسا ہے جو پاکستان کا حقیقی موقف ہونا چاہیے۔ یہ ایشو نہ اس سیاسی قوتوں کا پیدا کیا ہوا ہے، البتہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے ذمہ لگ گئی۔ اب سیاسی قوتیں جو ہیں اس کو سیاسی طریقے سے، اور جو آپ کے معروضی حالات ہیں ان معروضی حالات کو پیش نظر رکھ کے اپنی کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے میں سے کسی نے بھی کبھی اس پہ کیا وزیر اعظم پاکستان کی جب براک اوباما سے کل میٹنگ ہو رہی ہوگی تو یہ ایشو ایجنڈا آئٹم پہ ہوگا، اور ہم اس کے اوپر کتنے مؤثر انداز میں وہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہے ہوں گے؟ یہ تو اب رپورٹس ہیں جو ہمیں اسٹرینتھن کرتی ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو کو کہ ہمارے شہری مارے جا رہے ہیں۔ جی، تو وزیر اعظم صاحب جب وہ اس کو جنرل اسمبلی میں کہہ سکتے ہیں جہاں دنیا بھر سن رہی ہوتی ہے آپ کو، اور جب سلامتی کونسل میں پاکستان اس مسئلے کو لے جا سکتا ہے تو یقیناً یہ اسی طاقت کے ساتھ اس بات کو کیا جائے گا جس طاقت کے ساتھ اس کو سلامتی تو کل براک اوباما سے میٹنگ میں یہ مسئلہ ہم توقع رکھیں گے پرائم منسٹر پاکستان اٹھائیں گے؟ یہ وزیر اعظم صاحب جب لندن میں اخبار نویسوں سے بات چیت کر رہے تھے تو اس بات چیت کے دوران بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو ان کی گفتگو میں شامل ہے۔ شاہ صاحب، آپ وزارت خارجہ کے حوالے سے اگر یہ فرمائیے کہ اگر ہمیں سفارتی سطح کے اوپر ہی اس کو ڈسکس کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابھی چانڈیو صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، بڑا اچھا تھا، انہوں نے کہا کہ شاید حکومت بدلے گی تو پتھر اور اینٹوں سے ڈرون مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ شاید اس کو مار گرانے کا نہیں ہے، اس دوسرے اپنے فریق مخالف کو دیکھتے ہوئے ہم احتیاط برتتے ہیں کہ ہم اس سے جنگ مول نہ لیں۔ دیکھیے کون سا ایسا ٹول ہے جو ہمیں اس موقع کے اوپر یوز کرنا چاہیے؟ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ ہم نے ڈپلومیٹک ذرائع استعمال کیے، ہم ڈیمارش بھی کرتے رہے، لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ نئی آ رہی ہیں۔ ایک، دنیا میں ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے پاکستان میں چند آوازیں تھیں جو ڈرونز کے خلاف اٹھتی تھیں، پھر پاکستان میں اتفاق رائے پیدا ہو گیا اور آپ نے متفقہ طور پر اس کے بات کرنی شروع کر دی، پھر آپ کی آواز کے ساتھ اقوام متحدہ کی آواز شامل ہو گئی، پھر اس کے ساتھ یورپی یونین میں آوازیں اٹھی، برطانیہ میں ہاؤس آف کامن پہ بات اٹھی، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے۔ تو آج انٹرنیشنل پبلک اوپینین اور پھر امریکہ کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو اس پر بات کر رہا ہے کہ جناب یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اب اس نئے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اور امریکہ کو قائل کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ پرانا ہے، کیا ہم نئے رویے اپنا سکتے ہیں؟ اور نئے رویے اپنانے اس لیے ضروری ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات میں دوبارہ گرم جوشی پیدا ہو، اس میں بہتری ہو۔ اور اگر یہ چیزیں چلتی رہیں، بہت سے اور ایشوز بھی ہیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ رویے کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر رویے جو کہ توں رہے تو دورہ بھی ہو جائے گا، جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کل اپنی ملاقات میں میری رائے میں اس مسئلے کو ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ جوائنٹ پریس کانفرنس میں ایک سوال ہوگا اور شاید جو رپورٹرز ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی یا نہیں کی، تو شاید وہ ضرور اٹھائیں گے اور وہ اہم مسئلہ ہے۔ تو رویہ کیا تبدیل ہوا ہے کہ نہیں، رویے کی بات ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ اپنا رویہ تبدیل کرے۔ اگر وہ رویہ تبدیل نہیں کرتے تو جو انہوں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ لانگ ٹرم پارٹنرشپ چاہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہم نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کرنا ہے، ہم ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہٹ درمی پہ تلے رہتے ہیں، تو پھر بات آگے بڑھے گی نہیں۔
نہیں شاہ صاحب ایک بریک لے لیں, بریک سے آئیں گے تو پاکستانی حکومت کے لیے ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ جن علاقوں کے اوپر بہت زیادہ جو شورش زدہ علاقے ہیں یا جہاں صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے, کے پی کے علاقے یا بلوچستان یا ایون کراچی کے اندر, کہ وہاں قوانین ایسے نہیں ہیں جو لا انفورسمنٹ کے لیے معاونت فراہم کریں. مجرم پکڑا نہیں جاتا, پولیس کمزور ہے یا کرپٹ ہو چکی ہے یا ان ایفیشینٹ ہے یا بہت زیادہ اس میں سیاست کا اثر دخل ہے, اور پکڑا جائے جو یا تھانوں سے چھوٹ جاتا ہے یا عدالت سے چھوٹ جاتا ہے, جج فیصلے دیتے ہوئے گھبراتے ہیں, وکیلوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اور وٹنس پروٹیکشن ہے نہیں ہے. تو حکومت نے کچھ قوانین میں تبدیلی کی ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ کتنے مؤثر ہیں اور کیا ایسے تو نہیں ہے کہ کچھ زیادتی ہو جائے لوگوں کے ساتھ, ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ نہ متاثر ہو جائیں. دونوں پوائنٹ آف ویو کو لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت پاکستان نے کچھ قوانین میں تبدیلی کی ہے اور تبدیلی کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ الیکٹرانک سرویلنس جو ہے اور یہ جتنے ماڈرن طریقے سے ہم انٹیلیجنس گیدرنگ کر سکتے ہیں وہ ہمارے قوانین میں اب گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ عدالتیں اسے ایڈمیسیبل بنائیں گی, قبول کر لیں گی کہ یہ شہادت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک پاکستان پروٹیکشن لا آلریڈی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ لاز تھے, ان کو تھوڑا سا مربوط بنایا گیا اور گنجائش یہ پیدا کی گئی ہے کہ فیڈرل کورٹس بنیں گی, کچھ مخصوص تھانے بنیں گے جو غیر ملکی ہماری, ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیچن اور ازبکس ہیں ہماری سرزمین کے اوپر, یہاں گلے کاٹنے کا کام انہوں نے شروع کیا. ہمارے لوگوں میں یہ روایت نہیں تھی یہ گردنیں کاٹنے کی اور سوسائڈ اٹیکس کی, اب ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں اس کے اندر, لیکن اس کے اندر جو غیر ملکی پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اسے اینمی جو ہمارے کمبیٹنٹ ہیں ان کے دشمن جو ہیں ان کا ایک درجہ دیا جائے گا, سخت ترین سزائیں انہیں دی جائیں گی. کچھ اس کے اوپر انالیسز اور کچھ جو ہمارے لا ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں جب وفاقی عدالتیں بنیں گی, مخصوص تھانے بن جائیں گے یا رینجرز اور ایف سی کو آپ بہت زیادہ اختیار دیں گے 90 روز کے لیے کسی کو پکڑ کے اگر اس کے خلاف کوئی ایسی آپ کے پاس انفارمیشن ہے آپ بند کر دیں گے, تو یہ اب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے زمرے میں بھی کام شروع ہو جائے گا, جو بلوچستان میں بہت زیادہ شکایت پہلے بھی ہے. لیکن ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ درجنوں کی تعداد میں نہیں, سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو مسنگ پرسن ہے پاکستان میں وہ اس لیے مسنگ ہے کہ کسی قانون کے تحت آج تک ہم انہیں سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی. ڈیٹینشن سینٹر یا انٹرمیٹنٹ سینٹرز بنے ہوئے پاکستانی سرزمین کے اوپر ہیں, اور میں علاقے کا نام نہیں لیتا, چھوڑ دیتا ہوں, پاکستانی سرزمین کے اوپر ہیں لیکن وہ لوگ مسنگ ہیں کیونکہ ہم انہیں پکڑ کے سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو پرویز رشید صاحب اور چانڈیو صاحب پہلے آپ سے آغاز کروں گا. پرویز صاحب پہلے آپ فرما دیجئے, قانون بناتے وقت کیا اس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں, ایک برائی کو سدھارنے جا رہے ہیں, لیکن سدھارتے کچھ ایسا نہ کر دیں کچھ اور زیادتی ہو جائے کچھ لوگوں کے ساتھ؟ ندیم صاحب پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جیسا آپ نے خود اشارہ دے دیا کہ اس قانون کی ضرورت تو تھی. ایک ایسی شکل میں جب میں ٹریفک کے ریڈ سگنل کی خلاف ورزی کروں تو مجھے روکنے کا قانون موجود ہے, لیکن میں پاکستان پر حملہ کر دوں, پاکستانی شہریوں پر حملہ کر دوں, پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملہ کر دوں, عبادت گاہوں پر حملہ کر دوں, تو مجھے پکڑنے کے لیے قوانین جو ہیں وہ موجود نہیں تھے. تو پاکستان کے تحفظ کے لیے قانون کو بنانا ضروری تھا اور یہ قانون بنا. جس چیز کی طرف خدشے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, پاکستان میں اس وقت ایک بہت وائبرنٹ اور طاقتور میڈیا موجود ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں ایک بہت مضبوط عدالتی نظام موجود ہے اور جو بڑا بااختیار ہے, کسی کے کنٹرول کا عدالتی نظام نہیں ہے. اگر کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کو مس یوز آف پارس کرنے کی کوشش کرے گا تو میڈیا بھی اس کو چیک کرنے کے لیے موجود ہے. سر ہم کچھ نہیں کر پائے 10 سالوں سے, جتنے مسنگ پرسن ہیں معذرت کے ساتھ ہماری کمزوری ہے, اور اس عدالت کی بھی تمام طاقت کے باوجود وہ آپ لوگوں کو لائن حاضر کر سکیں گے, پرائم منسٹر کو چھٹی کرا سکیں گے. مسنگ پرسنز کے اوپر خواہ وہ جتنا بھی خوفناک جرم کر چکے تھے, پریڈ لین میں بامبنگ کر چکے تھے یا جی ایچ کیو پہ حملہ کر چکے تھے, لیکن قانون کے تحت سزا دینی ہے, لیکن مسنگ پرسن نہیں برآمد کر سکے. دیکھیں میری عرض سنیے, آپ بات کر رہے ہیں ایک لا قانونیت کی, میں تو ایک قانون کی بات کر رہا ہوں کہ ایک قانون موجود ہے, اس قانون کے تحت کسی نے مجھے ہی پکڑ لیا سیاسی انتقام لینے کے لیے. آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ مس یوز آف لا. 90 روز کے لیے پکڑو, اندر بند کر دو جی, بڑی ثبوت ہے میرے پاس, بڑا یہ نہیں, آپ کے پاس ثبوت ہے لیکن میرے پاس بھی عدالت میں, کیونکہ میں مس نہیں ہوا,
मुझे मिस करने की जरूरत, मैं कहीं किडनैप नहीं हो रहा हूँ। कौन फार हो जाएंगे आप? दर्ज हो जाएगा कानून के अंदर। दर्ज हो रहा हूँ कि परवेज रशीद को उठा लिया गया है कि वो मुल्क दुश्मन, वतन दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियां में मसरूफ था, उसने ये फलां का। अब मेरे लवाकिन अदालत में चले जाएंगे, वाइब्रेंट हमारे पास मीडिया मौजूद है, मीडिया पे चीखो पुकार हो जाएगी। तो आपका कहना है कि मिसिंग होने का इम्कान कम हो जाएगा? मिसिंग तो हो ही नहीं सकेंगे अब, बल्कि मिसिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसा कि आपने खुद भी कहा, और ये एक पॉजिटिव बात है। और दूसरी बात ये कि मेरे इंसानी हुकूक हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन क्या मेरे इंसानी हुकूक पाकिस्तान के 18 करोड़ के इंसानी हुकूक से ज्यादा होगी? हमारे तो 18 करोड़ लोगों की जिंदगियां जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। चांडियो साहब, आप फरमाइएगा। देखिए, गैर मामूली हालात में गैर मामूली कवानीन बनते हैं। ज़रूरी नहीं उनके असरात भी इतने आइडियल हों जितनी हमारी ख्वाहिश है, लेकिन जिस मुसीबत से जान छुड़ानी पड़ रही है उसकी वजह से हमारे ज़माने में भी ये मुतालबा रहा और हर जगह हम पर तनकीद हुई। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने की, मीडिया ने की, कवानीन क्यों नहीं बनते दहशतगर्दी? अब जहाँ बनेंगे और जहाँ ज़बरदस्ती अमल दरामद होगा वहाँ शिकायत भी होंगे। मैं अभी उस ज़्यादा नहीं उसमें जाता, लेकिन मेरे नज़दीक 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक, सियासी पार्टियों का किरदार। वो बदकिस्मती से, मैं किसी एक को नहीं कहता, मैं मजमूई इसलिए बात करता हूँ ताकि जहाँ जहाँ है वो सब समझ जाएंगे। सियासी पार्टियों का किरदार इसमें बड़ा अहम है, अमन अमान में भी और इस दहशतगर्दी के खात्मे भी। नंबर 2, पहला नंबर, देखो जब भी हमने उठाया तो इसी पार्लियामेंट में कुछ खड़े हो गए, जनाब इनके साथ क्यों बमबारी? बोले भाई हालात इस किस्म के, अब बरल आप इसको छोड़ते, ये बड़ा तल्ख पहलू है। नंबर 2, अदलिया का किरदार। ये बड़ा अहम किरदार है अदलिया का, कि मैं इस वक्त तनकीद नहीं कर रहा, मैं तजवीज़ दे रहा हूँ कि हम अगर किसी खास केस पर, किसी खास मामले पर कोई खास रवैया अख्तियार कर लेते हैं, जो आएगा भी आइन के तहत, भले लोग उसको गैर आइनी समझे, लेकिन वो आइन के तहत आते हैं, वो अख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें नहीं हो पाती हुकूमत से वो कर जाते हैं ना। तो इन हालात, गैर मामूली हालात में अदलिया का किरदार। तीसरा, हमारे इदारों का किरदार। वो पुलिस है, वो एजेंसियां हैं और इदारे हैं, मीडिया हो, जो भी इदारे में आएगा इस फहरिस्त में, उनका किरदार अहम है। यहाँ बदकिस्मती से कराची में तो मैंने देखा भी, सुना भी, और आपने भी, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग छुड़ाए गए। ये अपने मकासद की खातिर छुड़ाए गए, जनाब ये हमारे अपने काम करने वाले लोग हैं, वो भी चले गए, और सरपरस्ती होती रही। कभी किसी ग्रुप पर कोई एक्शन उठा, किसी भी ज़माने में आप देखें, कई इलाकों से मैं अब नाम ले सकता हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन असलम बेग साहब का नाम अब जिंदा है, मैं बैठा हूँ। आसिफ नवाज साहब इंतकाल कर गए, शायद मेरे समझता हूँ, उनका नाम उस जमाने में जब सिंध में कयामत बपा थी, वो खूब शाह साहब से पूछ लें, ये इंतकाम बंद किया जाए सियासी पर। तो जब इदारों का एक पर बस एक ही जुमला है, तो 3 चीज़ें हैं, उन पर अगर हम देखेंगे कवानीन होने चाहिए। असल बात है कवानीन पर अमल दरामद किस तरीके से किया जाए, वो कैसे होगा? शाह साहब एक चीज़ फरमाइएगा कि मामला ऐसे हैं जो इतने सादा हैं नहीं जितने हमें नज़र आते हैं। हमारे GHQ पे ऊपर हमला होता है तो हमला करने वालों में जिन लोगों का नाम आता है, कहीं ना कहीं वो फ़ौज के साथ या माजी में मुंसलिक रहे थे, या हाल में इल्ज़ामात आए कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दी थी। परेड लेन बॉम्बिंग मेरे ख्याल में बहुत होलनाक तबाही थी, जिस तरीके से पेशावर मीना बाज़ार में हुई या लाहौर मून मार्केट में हुई, उससे भी मुझे ज़्यादा खौफनाक तबाही परेड लेन में बॉम्बिंग में होती नज़र आई थी, जहाँ 3 नस्लें जो थी सर्विस में मौजूद लोगों की वो शहीद हो जाती हैं। आपकी मेहरान बेस पर अटैक होता है तो वहाँ नेवी के ऊपर खबरें ही छप गई कि नेवी के अंदर मौजूद जो लोग थे उनसे इन्फॉर्मेशन पास हुई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अटैक, चाहे जितना भी नापसंदीदा हमारे लिए वो शख्स हो या आइन का जितना भी पामाली की हो, उसके ऊपर हमला होता है तो एयरफोर्स के जो उस वक्त के मौजूद लोग थे उनको पकड़ने की कोशिश की गई। कहा गया कि इन्होंने अटैक प्लान किया था इसका जहाज़ गिराने के लिए। तो ये कवानीन उनको कैसे रोकेंगे? ये कुछ और सिमत में हम देख रहे हैं तबाही हमारी जाती हुई। मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि हमें एतराफ़ करना होगा कि लीगल फ्रेमवर्क का एक फुकदान था और उस फुकदान का फ़ायदा दहशतगर्दों ने या उनकी तंजीमों ने उठाया। अब बहुत लोग जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको उनका दिल जलता था कि इतनी जानों का नजराना पेश करके जब वो उनको हाथ डालते थे, उनको गिरफ्तार करते थे और हैंड ओवर करते थे, तो कुछ अरसे के बाद वो अदलिया और हमारी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन जो है उसकी वजह से वो बेल आउट हो जाते थे और फिर वो अपने उसी काम को लग जाते थे। तो हमें एक तो एतराफ़ करना होगा
کہ لیگل ایک قانونی ڈھانچے کی ضرورت ہے اور اس کا فقدان تھا. اب جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے اس ڈھانچے کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. ہاں آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کے اندر ایک ہماری جو پریویسی ہے اس کی انٹروژن کا خطرہ بھی ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا خطرہ بھی ہے. پھر جیسے چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے کہ غیر معمولی حالات ہیں، ان غیر معمولی حالات میں آپ کو غیر معمولی اقدامات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اس بات میں بھی وزن ہے. تو ایک آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوگا، ایک لیگل فریم ورک کو ان پلیس کرنا ہوگا اور پھر اس لیگل فریم ورک کو آپ کو استعمال ایسا کرنا ہوگا کہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر نہ ہو. اور اگر متاثر کی شاہ صاحب جاتی لیکن ہے، یہاں میرا سوال ابھی برقرار ہے، جو ایلیمنٹ ہمارے ریڈیکلائز ہو گئے ود ان دی فورسز، وہ یہ قانون کبھی بھی اس کو درست نہیں کر پائے گا. یہ میں ابھی آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں. ایک ہمارے ہاں کچھ تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا، انٹیریئر منسٹری سے نوٹیفائی ہوئی. وہ تنظیمیں اسلام آباد میں آ کے جلسہ کر سکتی ہیں، اس کے اوپر آپ لوگ برا نہیں مانتے رہے. حکومت وقت سویلینز بھی موجود تھے، فوجی بھی موجود تھے. تو یہ ہمارے ہاں کچھ ایسے ڈبل سٹینڈرڈ موجود ہیں جن کا جب تک آپ تدارک نہ کر لیں یہ خالی قانون کافی نہیں ہوگا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ صرف قانون کافی نہیں ہوگا. اور میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ نے غور سے اس کو دیکھا ہو تو میں نے کہا تھا کہ ایشوز پرانے ہیں، رویے نئے چاہیے، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے. اگر ہم نے انہی ایشوز کو پرانے رویوں سے ڈیل کیا تو آگے پیش رفت مجھے دکھائی نہیں دیتی. اب جو تنظیمیں ہیں جو کالعدم ہیں، جو جن کو ہم اپنا اوور لک کرتے رہے ان چیزوں کو، آج اس نئی دنیا کے ماحول میں ہم ان چیزوں کو اوور لک نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کریں گے تو دنیا کی انگلیاں آپ پر اٹھیں گی اور آپ کو پیپل ول پٹ یو آن دا اسپاٹ. تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا. اسی طرح میں ایک سیکنڈ ملک صاحب، ایک سیکنڈ. اسی طرح ہماری پولیس نے بے پناہ جانی قربانی دی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری ایک دہائی میں ہم اپنی پولیس کو نہ اس طرح ٹرین کر سکے نہ اکوپ کر سکے. اور آج احساس کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک اسپیشل اینٹی ٹیررسٹ فورس کی ضرورت ہے. پروسیکیوشن آپ نے دیکھا کہ وٹنسز جو ہیں، ہماری پروٹیکشن جو ہے وہ ہم نہیں دے سکے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ڈیٹینشن سینٹرز موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ سوات کی بات کی جاتی ہے، مسنگ پرسنز کی بات کی جاتی ہے. فوج کہتی ہے ہم نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، ہماری کسٹڈی میں ہے، ہم کس کے حوالے کریں، ان کو ٹرائی کون کرے گا. تو یہ ساری مشکلات ہیں جس کا ہمیں حل تلاش کرنا مشکل چیز ہے جس کو ٹیکل کرنا ہے. جی ہاں پرویز رشید صاحب، جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ اس کو ہم کتنے کامیابی کے ساتھ ایڈریس کر پاتے ہیں. کیا آپ دونوں مشترکہ طور پر سیم پیج پہ ہیں اور کیا وہ ڈٹرمینیشن اور ول موجود ہے کہ اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے ہم اور اس کو ہیڈ آن ڈیل کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ کوئی ٹنکرنگ نہیں کر سکتے؟ آج یہ سوال پیدا نہیں اب ہوتا. خود جنرل کیانی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے جس کا ذکر بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیج نہیں بلکہ ہم اسی پیج پہ ہیں جو حکومت کا پیج ہے. پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں، پاکستان میں سولین سپرمیسی جو ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے، اس کو قانونی طور پر اور آئینی طور پر تو موجود تھی، اب ذہنی طور پر بھی سب نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو اور ماضی کے جو ہمارے تجربے رہے ہیں، ماضی کی جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے سبھی لوگوں نے حالات میں جو چیزیں سامنے آئیں اور جو ہم سب کو پھر بھگتنا پڑیں، جو ان غلطیوں میں شامل تھے ان کو بھی بھگتنا پڑیں، جو غلطیوں میں شامل نہیں تھے ان کو بھی بھگتنا پڑیں. ان سب نے جو اچھی چیز وہ یہی تھی کہ اب پاکستان میں آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے اور سب لوگ اس آئین کی حدود کے اندر رہ کے اپنے اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے ایک 5 سال کا پورا عرصہ ثابت کر دیا گیا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس میں مزید طاقت اور استحکام. لیکن پچھلے 5 سالوں میں مجھے نہیں لگا کہ بہت سارے ایشوز پہ سیم پیج پہ تھے، نہیں تو یہ ٹیررزم کا مسئلہ ہم تھوڑا سا پیچھے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے، یہ بڑھ گیا پہلے سے. یہ موسم بھی جب تبدیل ہوتا ہے تو کئی دفعہ سردی سے گرمی میں جاتے جاتے کچھ دن محسوس ہوتا ہے کہ گرمی آ گئی ہے پھر سردی آ گئی. لیکن ایک چیز فرمائیے گا کہ آپ نے اے پی سی کی پرویز رشید صاحب، اور اس میں آپ نے کہا کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے.
تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی اس وقت شکایت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے پی سی تو کر دی، شاید بہت سارے اور بھی اپوزیشن پارٹیز کی یہ شکایت ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پیش رفت کیا کی؟ یہ ہم اوپن اینڈیڈ انگیجمنٹ تو نہیں رکھ سکتے نا، کوئی ود ان لمٹس، ڈیفائنڈ لمٹس جو ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ پیش رفت کرنی ہے۔ دیکھیے، ایک ذمہ داری جو ہے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر حکومت کے ذمہ کی ہے۔ ہم ایمانداری کے ساتھ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ، میں دونوں الفاظ پھر دہراتا ہوں، پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ جو ذمہ داری ہمارے سپرد ہمارے ساتھیوں نے کی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی اس کے نتائج ہوں گے، ہم اپنے ان سب بھائیوں کو دوبارہ بٹھائیں گے اور ان کے سامنے اپنی جو سروس رپورٹ جس کو کہتے ہیں، سروس رپورٹ ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لیکن پرویز صاحب، جو فیصلہ ہمارے بھائی کریں گے اس کو ہم تسلیم ہمارے کریں گے۔ دیکھنے والوں کو ایک چیز بتا دیجیے، میں پھر چانڈیو صاحب سے بھی ریئیکشن لوں گا۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کسی لیول کے اوپر انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں، جو ہم نے کہا تھا کہ ڈائیلاگ کریں گے، وہ ڈائیلاگ کہیں ہے بھی کہ ابھی نان ایگزسٹنٹ ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اس کو نبھانے کی پوری ایفرٹ جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوششیں ہو ری ہیں ڈائیلاگ کی۔ پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ میرے خیال میں چانڈیو صاحب پازیٹیو ہے، کیونکہ ابھی تک یہ سوال مجھے ہر ایک شخص نے پوچھا کہ ڈائیلاگ کدھر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں بات چیت۔ صاحب ہمیشہ پازیٹیو ہے، ان کی کوئی بات نیگیٹو نہیں ہے، لیکن یہ اپنی شخصی بات نہ کریں، حکومت کی بات ہوگی نا تو پارلیمنٹ نے پہلی بار کمال کر دیا ہے، ویسے بھی ہوا ہے، لیکن یہ تو اے پی سی کر کے اندر باہر کی ساری پارٹیوں نے ساری ذمہ داری اور اتنا بڑا اعتماد کبھی حاصل نہیں رہا جو ان کو دیا گیا کہ ان حالات میں آپ فیصلہ کریں۔ لیکن بات سچی تو یہ ہے کہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، عمل بھی تو دکھائیں نا ہمیں۔ آپ نے کچھ کیا بھی تو ہے نا، پہلے ہی دن سے جب کہ آپ نے اعلان کیا، طالبان کی آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو قبول کیا گیا، یہاں بھنگڑے ڈالے گئے، جناب ان کی طرف سے ویلکم ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے چیدہ رہنما سب لوگوں نے آپ پر عدم اعتماد کیا کہ جناب کچھ ہے نہیں، جناب کوئی پہل نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہوئی ہوگی، میں آپ سے انکار نہیں کرتا، چھپی ہوئی باتیں آپ نے کی ہوگی، لیکن اس وقت آپ کی کوششوں کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں ایک ان کے مولانا صاحب ہیں سمیع الحق صاحب، ان کا بیان، پھر تحریک طالبان کے رہنماؤں کا بیان، پھر ہماری پارٹیوں کے بیان، پھر تحریک انصاف کے بیان، سارے بیانات کہہ رہے ہیں کہ ہم مایوس ہو رہے ہیں، آپ دیر کر رہے ہیں۔ اب ادھر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر معاملے کے لیے کہا گیا کہ ہم انشاءاللہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں کریں گے، لیکن جب معاملہ آ گیا تو اب آپ کہنے لگے ہر معاملے کے لیے آپ نے کہا ہے 5 سال۔ 5 سال تو ایسے تو نہیں ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ پہلے تو کہا فوراً حل کریں گے، اب یہ حل بھی آپ 5 سال کے بعد، یہ مجھے نہیں پتا۔ شاہ صاحب آپ فرمائیے، پھر میں کلوزنگ ریمارکس پرویز صاحب سے چاہوں گا۔ تاخیر جو ہے اور ان ایکشن، یہ نواز شریف صاحب کے اوپر کرٹیسزم ہے کہ وہ تیزی سے آگے نہیں بڑھے، جتنا توقع تھی کہ حکومت آئے گی تو تیاری میں ہے، آتے ہی کچھ کریں گے، وہ تیزی آئی نہیں نظر میں۔ کیا آپ کی بھی یہ شکایت موجود ہے؟ دیکھیے، ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، فریم امپورٹنٹ ہے، ہر چیز کا اس کو حل کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے کہ ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس ونڈو آف اپرچونٹی کو ضائع کر دیں تو شاید وہی چیز جو آپ کرنا چاہیں ایک نئے ماحول میں کارآمد ثابت نہ ہو۔ آج ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کو تیزی کرنی چاہیے، چاہے انہوں نے دہشت گردی سے ڈیل کرنا ہے، چاہے انہوں نے معیشت کی بحالی کی بات کرنی ہے، چاہے انہوں نے انرجی کرائسس کو سالو کرنا ہے، چاہے انہوں نے بے روزگاری کو، مہنگائی کو، ان سب چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر وہ اگر کر پائیں، اور مشکل فیصلے ہیں، میں یہ نہیں کہتا آسان فیصلے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو کوئی آسان سچویشن میں یہ آئے ہیں، بڑے مشکل حالات میں آئے ہیں، ادارے آپ کے کمزور ہو چکے ہیں، ملک دیوالیہ پن کے قریب ہے، جس طرح لوٹ مار ہوئی، اداروں کو برباد کیا گیا، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ان مشکل حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ نے آگے تو بڑھنا ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس وقت ایک لوگوں میں لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک پولیٹیکل پارٹیز کی جو تنقید ہے وہ جارحانہ نہیں ہے، ان کے رویے میں ایک ماڈریشن ہے، وہ حکومت کو گنجائش دینا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہیں اور ہمیں حکومت کو وقت دینا چاہیے، لیکن اگر وہ وقت گزر گیا تو رویے تبدیل ہو جائیں گے۔ پرویز رشید صاحب آپ فرمائیے گا، کیا آپ کے ذہن میں کچھ ہے طالبان سے بات چیت کتنی دیر میں نتیجہ خیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اتفاق رائے اور پازیٹیو جو آپ کے لیے ایک سپورٹ موجود ہے ود ان دی پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ، کہیں وہ کم نہ پڑنی شروع ہو جائے۔
ہمیں شاید اتنی ہی بےتابی ہوگی، کیونکہ یہ کسی جماعت کا تو مسئلہ نہیں، یہ میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور پھر ہمارا جو پرائرٹی ہماری ہے، ہماری پارٹی جس وجہ سے شناخت کی جاتی ہے، ہماری تو شناخت یہ ہے کہ ہم اکنامک ایجنڈا جو ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے اکنامک ایجنڈے کو اس وقت تک شروع نہیں کر سکتے جب تک ہم اس ایشو کو ریزالو نہیں کرتے. یہ راستے میں رکاوٹ ہے. تو ہماری تو کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد اس ایشو کو ریزالو کرائیں، اکنامک ایجنڈے پر کام کرنا شروع کریں، اور اس میں ہماری ڈیلیوری جو ہے کاموں میں، وہ دیکھا ہوگا کہ ہم تو جو آپ اس کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کریں گے. پرویز رشید صاحب، سینٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.